دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ اس دنیا کو ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت اور اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعین ہی یہی سب حالت برزخ میں بھی ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقامات پر رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، اور بعض کی پہلے، دوسرے، ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک پرندہ پہلے قفس یعنی پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھ سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی انگے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، اور بعض کی چاہے ہربوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، اور بعض کی پہلی، دوسری، ساتویں زمین تک، اور بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں۔ اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے، بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ کہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ، اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں، من ربک یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک یعنی تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال جو وہ کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ تعالی ہے، اور دوسرے سوال کا جواب مسلمان مردہ یہ دے گا
کہ دینی الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ مردہ کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس اسے پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہیں زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور قبر میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق، پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء اکرام کی شفاعت یا محض رحمت الہی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوالات نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ، جلن، گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور اس کے بعد بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنے ہاتھ کی طرف جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کے عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور اس کے بعد اسے بند کر دیا جائے گا، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا سی گستاخی کر کے کیسی نعمت کو کھویا ہے اور کیسی آفت کو پایا ہے۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں وہ یہی کہے گا ہا لا ادری، یعنی افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا اور خود بھی وہی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس اسے پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا، یہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اس کے اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا، بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیک لوگوں کے اعمال حسنہ مقبول اور محبوب صورت پر متشکل ہو کر اسے انس اور راحت پہنچائیں گے۔ عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم اور روح دونوں پر ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عذب الذنبی کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہے، ولہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوشت آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب تعالیٰ انہیں جمع فرما کر
اس پہلی حیت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال اور ثواب و عذاب جو کچھ بھی ہو پہنچے گا۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام، علماء دین، شہداء اور حافظان قرآن یہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء اکرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔